السلام علیکم دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر مرزا علی اور ان کا طریقہ واردات۔ اس ویڈیو میں 3 چیزوں پہ بات کی جائے گی: انجینئر علی کا بغض صحابہ اور جھوٹ، انجینئر علی کا قادیانی کو سپورٹ، انجینئر علی کے کلمات جس کی وجہ سے وہ جیل گئے۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو ان صاحب کو ہوئی وہ یہ کہ انہیں لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں صرف ایک یہی انجینئر ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ عوام کو اور ہیومن بیہیویئر کو صرف یہی سمجھتے ہیں۔ اگر زیادہ تر مولویوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو سارے ہی ایسے ہیں۔ انجینئر صاحب کے مشہور ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سمجھ لیا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیا پسند کرتے ہیں۔ اب کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مولویوں کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا انہوں نے مولویوں کے خلاف محاذ کھول دیا ہے اور ان کے لیے نئے ہیرو بن گئے ہیں۔ دوسرا اہم وار ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ہر دوسرے کنٹروورشل ٹاپک کا انتخاب کیا اور اس پہ ویڈیوز بنائی۔ عوام کا مزاج ہی ایسا ہے، عوام کو اچھی اور سادی باتیں پسند ہی نہیں ہیں۔ بس انجینئر مرزا صاحب نے اسی طریقے کو اپنایا اور اپنی آرگینک پوسٹ ریچ بڑھائی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرقے کے مشہور یا کنٹروورشل شخصیات سے ملاقاتیں کی، جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب، اسی طرح شیعہ فرقے کے ایک عالم جو اپنے فرقے کے مولانا طارق جمیل ہیں، اور محدث زبیر علی۔ ان حضرات کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کرتے، تصاویر دکھاتے کہ ان حضرات نے انجینئر صاحب کو انڈورس کیا ہے، جبکہ جن شخصیات سے یہ ملے وہ سب نرم مزاج کے لوگ ہیں جو اپنے دشمن کو بھی کچھ نہ کہیں۔ چوتھا یہ کہ ٹرینڈنگ ٹاپک کو لازمی چھیڑنا، کیونکہ ٹرینڈ چل رہا ہو تو عوام زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور تحریر پڑھتے ہیں، اس میں اچھا موقع ہوتا ہے کہ فالوورز بڑھائے جائیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں انجینئر علی کا بغض صحابہ اور جھوٹ۔ اللہ پاک جب کسی باطل کو ذلیل کرتا ہے تو اس کی عقل اور یادداشت پہ پردہ ڈال دیتا ہے، جیسے کہ مرزا کی عقل پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ مرزا ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ سر کاٹنے کا رواج سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرنے سے شروع ہوا، جن کے سامنے پہلی بار سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا سر پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے سر کاٹ کر پیش نہیں کیا گیا۔ اور ساتھ ہی دوسری جگہ مرزا خود کہتے ہیں کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، جبکہ تاریخ جانتی ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل سے واپسی پر شہید کیا گیا اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا جنگ صفین میں۔ مرزا جی کے فالوورز بتانا پسند کریں گے کہ مرزا جی کے اس دماغی کیفیت کو کیا نام دیں گے، اور ہم ان کے فالوورز کے لیے انہی کی یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا۔ کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا۔ نا جی، نا کوئی سر کاٹ کے یا یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے۔ اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی، مجھے اب پتہ نہیں اس کی صحت ہے، کہ اس طرح رکھا گیا، آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ تو بعد میں حضرت علی کے ایک فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیا، تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ دوسری جگہ مرزا علی فرماتے ہیں کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، صحابہ کرام سے بغض لیکن قادیانیوں سے محبت۔ تو کیا قادیانی یہود و نصارہ سے واقعی بہتر ہیں؟ اہل کتاب سچے نبیوں کے ماننے والے تھے اور بعد والے نبی پر ایمان نہیں لائے، اور یہ آزمائش ایک طرح سے مشکل بھی تھی۔ اس کا لحاظ رکھ کر اہل کتاب کو مشرکین سے الگ اور نسبتاً بہتر کیٹیگری میں رکھا گیا، جن کی عورتوں سے شادی اور ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اس کے برعکس مسلمہ کذاب سے لے کر غلام قادیانی تک سب سے بدترین مخلوق اس لیے ہیں کہ انہوں نے حق کو پانے کے بعد بھی کذاب پر ایمان لائے۔ اور مرزا علی کے فالوورز کے لیے ان کی یہ ویڈیو جس میں انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا۔ جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں گے۔ آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کے آ سکتے۔ کس طرح لے کے آ جائیں گے؟
अदरवाइज तो फिर आप भी नहीं बचेंगे। ठीक है ना जी। अब आते हैं मिर्जा अली की वो स्टेटमेंट जिसकी बेसिस पे उन्हें जेल भिजवाया गया। इंटरनेट पर वायरल होने वाली एक वीडियो में मोहम्मद अली मिर्जा और बैत की शरई हैसियत पर बात करते नजर आते हैं। इस दौरान चंद मजहबी शख्सियात का भी जिक्र किया तो दौरान गुफ्तगू ही सुनने वालों में मौजूद एक शख्स ने इन्हें टोका कि ऐसी बात ना करें, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। और जिन शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया उसमें इलियास कादरी और ताहिर कादरी का नाम है और उनके फॉलोअर्स के लिए हम यहाँ पे ये वीडियो दिखा रहे हैं। यानी कादरी तो एक निकाले ना, इलियास कादरी और ताहिर कादरी, इन दोनों में से एक को तो शहीद होना चाहिए। मैं कत्ल नहीं कहता, क्योंकि इलियास कादरी साहब अपने लिए भी कहते हैं अगर मुझे कोई शहीद कर दे तो मैंने माफ किया। कत्ल का लफ्ज नहीं बोलते, शहीद का लफ्ज बोलते हैं। तो इन दोनों में ये वैसे थोड़ी आप ज्यादती करेंगे, क्या ये ऐसी बात ना करें। क्या ये थोड़ी ज्यादती वाली बात क्या ज्यादती वाली बात है? मतलब ये तो ऐसी खाम खा यानी वो है ना कि और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके फॉलोअर्स के लिए।